اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاست متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ کوئی سونف کھا لو ناظرین، سونف کھا رہا تھا تو ایک دم کیوں مل گیا، کھا لی۔ ہاں جی، تو پاکستان میں الحمدللہ آج الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج پاکستان میں 24واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 25واں روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 24 رمضان المبارک 1432 ہجری جمعرات کا دن 25 اگست 2011، اور جہاں پر آج 25واں روزہ اختیار کیا جا چکا ہے وہ تو آگے بڑھ ہی رہے ہیں، لیکن ہماری بھی آج افطار کے بعد 25ویں شب ہو جائے گی، یعنی تیسری طاق رات۔ ناظرین کرام، شیخ سعدی بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے ان کے واقعات اور ان کی حکایات جب میں پڑھتا ہوں۔ کبھی موقع لگے تو آپ بھی، بازار میں کتابیں ملتی ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی کی حکایات یا مولانا جلال الدین رومی کی حکایات ضرور پڑھا کریں، بڑا دل کو سکون ملتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنی محبت کا مظاہرہ دنیاوی رزق اور دولت کے لیے کرتا ہے، اگر اتنی ہی محنت، کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے آگے کہہ رہے ہیں، اگر اتنی ہی محنت رزاق اور موت دینے والے کے لیے کرے تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوگا، مگر انسان اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد اپنے آرام کے لیے کئی چیزوں کو طلب کرتا ہے، اسی طرح اگر زکوٰۃ دیتا ہے یا حج کرتا ہے تو اس میں بھی نمود و نمائش سے کام لیتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس میں بھی لوگوں کی داد و ستائش کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ اگر انسان یہی عمل صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کرے تو بارگاہ الہی میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور وہ نعمتیں بھی اسے حاصل ہو جاتی ہیں جن کی وہ تمنا کرتا ہے۔ صحیح بات ہے ناظرین کرام کہ ہم سب در حقیقت، شیخ سعدی نے شاید صحیح کہا ہے، ہم سب کاروبار کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے ناظرین کرام کہ میں نے 50 سال میں 5000 کتابوں کا مطالعہ کیا، 50 سال میں 5000 کتابیں وہ انہوں نے پڑھی۔ کہنا آسان ہے لیکن واقعی کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اب آگے کی بات سنیے ان کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 5000 کتابوں میں سے صرف 5 باتوں کو اپنے لیے قابل عمل پایا۔ ذرا نچوڑ دیکھیے آپ، نچوڑ کہتے ہیں نا عرق کسی چیز کا۔ اب مثال کے طور پر یوں سمجھاؤں آپ کو کہ ہمارا جو پورا رمضان المبارک ہے، آپ بتائیے اس کا نچوڑ کیا ہے؟ لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا نچوڑ جو ہے وہ عید ہے، لیکن ناظرین کرام اس کا نچوڑ ہے لیلۃ الجائزہ۔ یہ وہ شب ہوتی ہے جو عید کی شب ہوتی ہے، یعنی جس دن عید ہے نا اس سے پہلے جو شب ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ ہم اس دن کیا کرتے ہیں؟ اس دن ہم بازاروں میں نکل جاتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، چوڑیاں خریدتے اور پہناتے اور پہنواتے ہیں، مہندی لگاتے، لگواتے اور لگوانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ دکانوں کے باہر ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے نا کن سے بات کر رہا ہوں میں؟
تو یہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، اور یہ رمضان المبارک کا نچوڑ ہے ناظرین کرام۔ اس رات ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے، خاص عبادات ہیں اس رات کی، لیکن فجر تک ہم بازاروں میں ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتا عموماً، اور سب عید کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں مسجدیں دوبارہ سے پھر خالی ہو جاتی ہیں جو ابھی آباد ہیں۔ تو یہ نچوڑ جو ہے اس رمضان المبارک کا، اسی طرح وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال میں جو 5000 کتابیں پڑھیں، میں نے 5 باتیں اپنے لیے اس میں سے نکالی جو نچوڑ ہیں ان کے سارے مطالعے کا۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پہلی بات میں نے یہ نکالی کہ اے نفس اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہے، ورنہ دوسرا مالک تلاش کر لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے نفس جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچ، ورنہ اس کی سلطنت سے باہر نکل جا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے نفس اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں تجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو،